لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الرحمن الرحیم۔ حج کے حکم اور اس کے اقسام کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ حج جو ہے وہ فرض ہے، لیکن اس کی فرضیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسے باقی عبادات کے لیے شرائط ہیں، جیسے کہ باقی عبادات بچے پر فرض نہیں ہوتی، نابالغ پر، اسی طرح پاگل آدمی پر، اسی طرح سے دیگر اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حج کی فرضیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ چھوٹے بچے پر حج فرض نہیں ہوتا، اس لیے اگر کوئی بچہ بلوغت سے پہلے حج کر لے تو بعد میں اگر اس کے پاس استطاعت ہو تو دوبارہ سے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اسی طرح حج کے لیے جو بنیادی شرط قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس وہاں جانے کی استطاعت ہو۔ یہاں پر سبیل کا لفظ کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبیل کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ، کہ نمبر 1 آدمی کے پاس توشہ ہو، نمبر 2 آدمی کے پاس سواری ہو۔ توشے سے مراد یہ ہے کہ وہاں جانے کے لیے اور واپسی کے لیے وہاں پر حج کے قیام کے دوران اس کے پاس اپنا خرچہ اور نفقے کا انتظام ہو، اور جن لوگوں کا خرچہ اس کے اوپر شرعی طور پہ فرض ہے، جیسے کہ اہلیہ کا، بیوی کا ہے اور چھوٹے بچوں کا ہے، تو اس حج کے ایام کے دوران اس کے پاس اپنے ان رشتہ داروں کا بھی کے نفقے کا بھی انتظام ہو۔ اسی طرح سواری کے بارے میں بھی کہا گیا کہ رستے میں یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے جیسے پرانے زمانے میں اونٹ وغیرہ پر سواری کی جاتی تھی، تو وہ سواری مراد تھی۔ آج کل کے زمانے کے حساب سے وہاں تک جانے کے لیے جو ضروری اخراجات ہیں وہ کسی آدمی کے پاس موجود ہوں تو توشہ اور وہاں تک جانے کے لیے سواری کسی آدمی کے پاس موجود ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسا مانع نہ ہو۔ مانع کا مطلب یہ ہے کہ راستہ اگر خطرناک ہو تو اس وقت پھر حج فرض نہیں ہوتا، یعنی اس کو پھر مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خاتون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حج پر جانے کے لیے اس کے ساتھ محرم بھی ہو۔ اگر خاتون کے ساتھ محرم نہیں ہے تو بغیر محرم کے سفر کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن کی مسافت سے زیادہ بغیر محرم کے سفر کرے۔ 3 دن کی مسافت سے مراد آج کل کے حساب سے جو مسافت سفر ہے، جتنی مقدار میں جا کر نماز قصر کرنا جائز ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، تقریباً کوئی 78 کلومیٹر کے لگ بھگ۔ اس سے زیادہ عورت کے لیے بغیر محرم کے جانا درست نہیں ہے، اس لیے عورت بغیر محرم کے حج میں جا بھی نہیں سکتی۔ اور اگر محرم کا انتظام نہیں ہے، کوئی محرم ہے نہیں یا جانے کے لیے تیار نہیں ہے یا شوہر بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتا تو اس وقت پھر خاتون پر حج فرض نہیں ہوتا۔ تو خاتون کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ جانے کے لیے اس کا شوہر یا کوئی اور محرم رشتہ دار بھی موجود ہو۔ تو یہ تمام شرائط جب موجود ہوں تو آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور فرضیت میں پھر بہت کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جلد از جلد یہ فریضہ پورا کرے، تاکہ کوئی عذر ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے کوئی عذر اسے لاحق ہو جائے۔ حج کی اقسام کا جاننا بھی ضروری ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں، اور جو لوگ حرم کے حدود سے بھی باہر رہتے ہیں اور پھر میقات سے بھی باہر رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو فقہی اصطلاح میں آفاقی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم بر صغیر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے حرم کے حدود سے بھی باہر ہیں اور حرم کے بعد جو میقات ہے اس سے بھی باہر رہتے ہیں، تو آفاقی آدمی کے لیے 3 طرح سے حج کرنا جائز ہے۔ پہلے نمبر پہ حج افراد ہے۔ حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صرف اور صرف حج کے نیت سے جاتا ہے، اور وہ جیسے ہی حرام مانتا ہے تو اس میں حج کی نیت کر لیتا ہے اور وہاں جا کے صرف حج کے اعمال پورے کرتا ہے اور حج کے اعمال پورے کر کے واپس لوٹتا ہے۔ اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ اس سفر میں صرف اور صرف حج کیا گیا، اس کے ساتھ عمرے کو جمع نہیں کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر جب اگر حج کے ساتھ عمرے کو جمع کیا جائے اس کی پھر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے ایک ہی احرام باندھا جائے، جس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ قران کا مطلب، قرنہ کا مطلب ہے 2 چیزوں کو یعنی زیادہ چیزوں کو ملا دینا۔ چونکہ اس سفر میں ایک ہی حرام میں حج اور عمرے دونوں کو ملایا گیا، اس لیے اس کو حج قران کہتے ہیں۔
اور یہ سب سے افضل حج ہے، اس لیے کہ یہ خاصا مشکل بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 8 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے اور 1 ذی الحجہ کو وہ جاتا ہے، تو 1 ذی الحجہ کو اگر وہ عمرہ کرتا ہے تو 8 ذی الحجہ تک وہ اسی احرام میں رہتا ہے، احرام کی پابندیوں میں رہتا ہے، اس لیے مشکل ہے، اور اس مشقت کی وجہ سے اس کو پھر ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ تو حج قران میں جب آدمی احرام باندھتا ہے تو وہ دونوں کی نیت کرتا ہے کہ اللہ میں عمرے کی اور حج دونوں کی نیت کرتا ہوں۔ جب وہ دونوں کی نیت کرتا ہے تو جس دن وہ احرام باندھتا ہے تو وہ پھر 10 ذی الحجہ کو جب سر کے بال منڈوا لیتا ہے تو وہ دونوں احراموں سے نکل جاتا ہے، حج کے احرام سے بھی اور عمرے کے احرام سے بھی نکل جاتا ہے، تو اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ بھی حج قران تھا، اور چونکہ اس میں بیچ میں بہت سارے دن ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے، تو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو آخری فلائٹس سے جاتے ہیں اور حج کے اور ان کے درمیان 3 4 دن 5 دن ہوتے ہیں، تو ان کو تو خاص طور پہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حج قران کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی پورا کریں اور زائد مشقت کی وجہ سے زائد ثواب کے بھی حقدار ٹھہریں۔ یہ حج قران ہے۔ تیسرے نمبر پر حج تمتع ہے۔ تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، اور اس کو حج تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حاجی 2 طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ وہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر لیتا ہے، عمرہ بھی کر لیتا ہے، اور دوسرا حج اور عمرہ کے دونوں کے اس عبادت کے درمیان بیچ میں کچھ دن وہ احرام کی پابندیوں سے بھی نکل آتا ہے، گویا وہ احرام کے اندر جو چیزیں اس پر حرام تھی ان سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ آدمی جب میقات میں پہنچتا ہے تو یہ صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، صرف عمرے کی نیت کر لیتا ہے، وہاں پہ جا کے جیسے عام ایام میں ہم عمرہ کرتے ہیں اسی طرح وہ عمرہ کر لیتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد بال منڈواتا ہے اور وہ عام لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ حج کے ایام کے آنے کا انتظار کرتا ہے، اور جب حج کے ایام شروع ہو جائیں یعنی 8 ذی الحجہ، تو 8 ذی الحجہ سے آگے پھر وہ صرف حج کا احرام باندھ لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس سفر میں دونوں عبادتوں کو جمع کیا گیا، لیکن اس طرح سے جمع کیا گیا کہ بیچ میں احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، اس لیے اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو پہلا آدمی ہے جس نے حج افراد کیا ہے اس پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے صرف ایک عبادت کیا ہے تو اس پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے۔ خود اگر وہ مالدار ہے اور مقیم ہے قربانی کے ایام میں تو اس پر قربانی واجب ہے، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو باقی 2 ہیں، جس نے حج قران کیا یا جس نے حج تمتع کیا، چونکہ اس نے ایک ہی سفر میں 2 عبادتوں کو جمع کیا تو 2 عبادتوں کو جمع کرنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، جس کو حج کی قربانی بھی کہا جاتا ہے، جس کو دم شکر بھی کہا جاتا ہے، شکرانے کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہی سفر میں 2 عبادتوں کے جمع کرنے کی توفیق بخشی، اس لیے وہ اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ آدمی جو قربانی دیتا ہے اس کو دم شکر کہا جاتا ہے۔ اس قربانی کا بھی اس کے اوپر جو باقی نصاب کی وجہ سے جو واجب قربانی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ قربانی چاہے تو اپنے گاؤں میں کر دے یا چاہے تو مکہ مکرمہ میں کر دے، لیکن جو دم شکر ہے اس کے پھر بہت ساری پابندیاں ہیں جس کے بارے میں آگے جا کے ہم حج کے بارے میں جب تفصیل ذکر کریں گے تو وہاں پر اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔